الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے اور اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ حضرات گرامی، آج کے اس سرمایہ دارانہ معیشت کا بہت بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری معیشت سود کے گرد گھومتی ہے۔ وہ سود کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بار بار منع فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں جن پر سخت وعید آئی ہے۔ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی دستاویز لکھنے والے پر اور سود کے متعلق گواہ بننے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں سود کی بحثیت مجموعی سخت مذمت کی گئی ہے، اس کو حرام کے اندر شمار کیا گیا ہے، اور جب تک اسلامی معاشرہ وجود میں رہا اور اس کے بعد جب تک اس کے کچھ نہ کچھ خد و خال اسلامی معاشروں کی صورت میں یا مسلمان معاشرے کی صورت میں موجود رہے، مسلمانوں نے بحثیت مجموعی سود کے اس کام سے پرہیز کیا ہے۔ لیکن بعد میں جب سے پچھلی کچھ صدیوں سے یورپ میں یہودیوں نے کاروبار کا آغاز کیا اور یورپ جو ہے وہ امیر ہونا شروع ہوا، صنعت لگنی شروع ہوئی، تو ایسے مالیاتی ادارے وجود میں آنے شروع ہوئے کہ جن کی بنیاد سود پر تھی، اور اس کے بعد جب مسلمان علماء نے اس کی مذمت کی تو پھر ہمارے مختلف مسلمان معاشروں میں اس سود کو مختلف معنی پہنا کر جائز ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی ایسے نہیں اور ایسے ہے اور ایسے نہیں اور ایسے ہے۔ ایک بات تو بالکل سمجھ لینے والی ہے کہ سود اصل میں سرمایے کے استعمال کا معاوضہ ہے۔ جب ہم کسی کو سرمایہ دیتے ہیں اور اس سرمایے کے بدلے میں اس کا معاوضہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے سال اتنے مہینے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے، 5%، 10%، 15%، 50%، جتنا بھی، تو وہ بنیادی طور پر سود ہوتا ہے۔ جبکہ کسی چیز کو دے کر کرایہ وصول کرنا وہ سود نہیں ہوتا۔ مثلا مکان کسی کو دیا جائے کہ وہ مکان کو استعمال کرے تو اس کا بدلہ سود نہیں ہے، حالانکہ مکان بھی تو پیسوں سے خریدا جاتا ہے، لیکن جب مکان کو استعمال کرتا ہے تو وہ پرانا ہوتا ہے۔ کوئی زمین استعمال کرتا ہے تو اس کی زرخیزی متاثر ہوتی ہے، کوئی گاڑی کرائے پر لے کر استعمال کرتا ہے تو گاڑی میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو استعمال کیا جائے اور وہ اصل حالت میں چیز موجود رہے، بے شک وہ پرانی ہوتی ہو، اس کا کرایہ یا اس کا معاوضہ وہ سود نہیں ہوتا۔ سود ہوتا ہے آپ کسی سے مال لیں اور مال کے بدلے میں آپ کچھ زائد ادا کریں اور ساتھ مدت کی شرط ہو کہ جی اتنی مدت کے بعد دیں گے تو یہ ہوگا اور اتنی مدت کے بعد دیں گے تو یہ ہوگا۔ جیسے واپڈا کا بل نہیں ہوتا
کہ جی آپ کی 25 جو ہے وہ اکتوبر تک اگر آپ نے پیسے جمع کروائے تو یہ آپ کا کہ آپ کی مالیت بنتی ہے، اتنے آپ نے یونٹ چلائے ہیں، اتنے یونٹس پر اتنے پیسے بنتے ہیں، اتنا ٹیکس بنتا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کے جو ہے وہ اتنے ہزار اتنے روپے بن گئے. لیکن اگر آپ نے 25 تاریخ تک جمع نہ کروائے تو پھر اس پر یہ 400 روپے 200 روپے اس پر جو ہے وہ آپ کو زائد جرمانہ دینا پڑے گا. وہ جو زائد اس پر دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے وہی اصل میں سود ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح سود رچ بس گیا ہے. متقی سے متقی اور پرہیزگار آدمی جو سود سے بچنے کی کوشش کرے وہ سود سے بھلا کس طرح بچ سکتا ہے کہ کسی وجہ سے بل پیسے نہیں ہیں یا بل کی تاریخ جو ہے وہ آگے گزر گئی، کسی وجہ سے ادا نہیں ہو سکی تو اس کو سود ضرور ادا کرنا پڑے گا. تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ فیس ادا 10 تاریخ تک نہیں کی، انہوں نے جرمانہ لگا دیا تو وہ بھی ایک طرح سے سود ہے. تو ہمارے پورے کے پورے معاشرے میں یہ سود رچ بس گیا ہے. پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سود غلط ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، تو بڑے بڑے جو ہے وہ مدبر اور دانشور بظاہر وہ یہ دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ سود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منع تھا وہ تو عام ضروریات زندگی کے لیے سود ہوتا تھا، کہ کسی نے گھر میں 4 پائی خریدنی ہے، کسی نے گھر میں کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے جو سود پر پیسہ لیتا تھا وہ تو سود منع ہے، وہ تو غلط ہے، بڑا ظالمانہ ہے جی. لیکن یہ جو بڑے بڑے کاروباروں کے لیے سود بینکوں سے لیا جاتا ہے، اس کا بھلا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر اس کا نام انہوں نے مارک اپ رکھ دیا انٹرسٹ کی بجائے. بھلا نام بدلنے سے کیا اس کی اصل بھی بدل سکتی ہے؟ مارک اپ کہہ کر ان کا نہیں جی نہیں یہ تو سود نہیں ہے. وہ کسی نے جو کہا تھا کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بھلا نام بدلنے سے بھی کوئی چیز بدل جاتی ہے؟ اس کی حیثیت، اس کی بنیاد، اس کا طریقہ کار تو وہی رہے گا. اس لیے کاروباری ہو، گھریلو استعمال کے لیے ہو، بہت بڑی کارپوریشنز میں جو ہے وہ قرضے لیے گئے ہیں، جہاں جہاں پر بھی جو ہے وہ قرضہ لے کر اس پر زائد مدت کے ساتھ اضافے کے ساتھ پیسے دیے جائیں گے وہی اصل میں سود ہوگا. اور اس سے پہلے ہم سود کی مختلف شکلیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھی ان پر بھی بات کر چکے ہیں. تو اس لیے سود کو سمجھنے کے لیے تو کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بڑی جو ہے وہ کھوج لگائیں. سادہ سے الفاظ میں جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ مدت کی شرط کے ساتھ اور تعین کے ساتھ طے کر لیتا ہے کہ اتنی مدت کے بعد واپسی ہوگی تو اتنے فیصد زائد ادا کرنا، اسی کو سود کہتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا کاروباری اور بڑے بڑے جو ہے وہ کارپوریشنز اور ان کے لیے جو ہے وہ جو قرضہ ہوتا ہے کیا وہ کوئی ظالمانہ نہیں ہوتا؟ اور یہ جو سود ہے گھریلو استعمال کے لیے ہوتا ہے اس کو سود کہتے ہیں، یہ بڑا ظالمانہ ہے. تو ہم اس کا جائزہ لیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم سود کی حرمت کے حوالے سے اس کی اخلاقی اور معاشی اہمیت اس کا مختصراً تذکرہ کر دیں کہ دیکھیں سود جو ہے اصل میں جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ پیسے دے کر وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اس کا کوئی رسک اس میں شامل نہیں ہوتا. دیکھیں نا، آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں رسک موجود ہے نا، خطرہ ہے، پتہ نہیں کاروبار منافع ہوگا نہیں ہوگا، نقصان ہوگا فائدہ ہوگا. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام کرے تو اس میں رسک تو موجود ہے، خطر تو موجود ہے. لیکن یہ جو سود پر پیسہ دیا جاتا ہے وہ بینک والے دیں یا کوئی انفرادی حیثیت سے دے یا کوئی مالیاتی ادارہ دے، اس نے پیسے دے دیے اور اب اس نے انتظار کیا کہ بھئی 6 مہینے 3 مہینے یا سال کے بعد اس پر 10% 15% مجھے ادا ہو جائے گا. اور اصل جو ہے وہ اس کا محفوظ ہی محفوظ ہے، اصل تو اس کا محفوظ ہے. اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی زمین یا کوئی نہ کوئی چیز پلج کر لیتے ہیں، رہن رکھ لیتے ہیں. اور ظاہر کوئی چیز قرضے کے متبادل رہن رکھنا وہ کوئی ایسی غیر اسلامی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی قرضہ لے کر بھاگ جائے آپ کیا کرتے پھریں گے؟ تو اس لیے یہ تو سنت سے ثابت ہے کہ اگر کوئی قرضہ دیتا ہے تو وہ اپنی سیکورٹی بنا لے کہ نہیں جی نہیں، اگر آپ نے نہ دیا تو اس کے بدلے میں
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا اور اس کے بدلے میں ایک زرہ، تو آپ نے وہ رہن رکھوائی. تو یہ اس دور میں بھی چلتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ اس پر جو سود کا کاروبار، سود اضافی دیا جائے یا لیا جائے. اب جو شخص گھر بیٹھ کر پیسے دے کر اس پر کمائی کرتا ہے اور پیسے بھی صافی بچ جاتے ہیں اور مزید بھی اضافہ ہوتا ہے، اس سے بنیادی طور پر اس شخص کی جو کیفیت ہے وہ بخل اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے. اس کو اپنے آپ سے غرض ہے کاروبار کرنے والے کا تباہ ہو جائے اس نے پھر بھی لینا ہے، وہ مارا جائے اس نے پھر بھی لینا ہے، اس کو گھاٹا پڑ جائے اس نے پھر بھی اپنا سود سمیت پیسے واپس لینے ہیں. اور تنگ دلی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، تنگ دل ہو جاتا ہے، وہ اس کو اپنے پیسے اور سرمایہ سے ہی تعلق رہ جاتا ہے. جبکہ اسلام صدقات کو فروغ دیتا ہے، ایثار و ہمدردی کو فروغ دیتا ہے، اور اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم میں اعلیٰ خوبیاں پیدا ہوں، جبکہ ادھر ہمدردی کی بجائے مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. نفسا نفسی کا عالم، انتشار، ظلم، چینا جھپٹی، تو یہ دو مختلف دائرے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر معاشرے میں موجود ہوں گے تو معاشرہ مزید انتشار کا اور افتراق کا شکار ہوگا. اس لیے اخلاقی طور پر سود کا کاروبار کرنے والے لوگ تنگ نظر اور انتہائی جو ہے وہ خود غرض ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ حرمت سود کی معاشی اہمیت کیا ہے. ہم نے جو آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا، قرآن کہتا ہے کہ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اچھا، اس کی اگر تھوڑا سا غور کیا جائے بظاہر تو سمجھ نہیں آتی. بھائی 100 کے اوپر 10 ہو گئے تو پھر 110 ہی ہوا نا جی. سود کے ساتھ پیسہ تو بڑھ گیا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں بڑھتا. کیسے نہیں بڑھتا؟ اور کبھی قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. صدقات کے نتیجے میں جو ہے وہ پیسے بڑھتے ہیں، دولت بڑھتی ہے، اور سود کے نتیجے میں گھٹتی ہے. آخر ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ اب اور پھر اس سود کے جو ہے وہ معاشرے کے اندر کیا، معیشت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. آج کی دنیا چونکہ معیشت کے گرد گھومتی ہے کہ جی معیشت اچھی ہونی چاہیے، کاروبار اچھے ہونے چاہیے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے، حکومتوں کی بھی اور گروہوں کی بھی، جماعتوں کی بھی اور افراد کی بھی. تو پہلی چیز جس میں سود جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے وہ ہے قیمتوں میں اضافہ. آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بہت چڑھ گئی ہیں. ہر جگہ پر دیکھیں تو یہی رونا ہوتا ہے نا جی، اگرچہ اس میں بہت سارے اور بھی فیکٹر شامل ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ قیمتیں تو یورپ میں بھی بے تحاشا ہوتی ہیں. ہمارے یہاں اگر ایک چیز جو ہے وہ 10 روپے کی ہے تو اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو شاید 20 روپے کی ہوگی. وہاں اگرچہ تنخواہیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، انکم بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن چیزیں تو بہرحال کچھ مہنگی ہوتی ہیں. دیکھیں جو بھی معاشرہ جس میں سود ہوگا، جس میں سود کا چلن ہوگا، لوگ سود پر پیسہ لے کر کاروبار کریں گے، انڈسٹری لگائیں گے، وہاں پر وہ جو سود ہے وہ مصارف پیدائش کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر قیمت میں شامل ہو جاتا ہے. میں دوبارہ بات دہراؤں کہ اگر کوئی قرضہ لے کر بینک سے فیکٹری لگائے تو اس نے جو ہے وہ ایک چیز، ایک جوتا بنایا 100 روپے کا یا 90 روپے کا، 90 روپے کا اس نے جوتا بنایا. اس کے را میٹیریل، اس کے دیگر اخراجات، اس کی محنت اور ساری چیزیں اس پر خرچ ہوئیں تو کتنے اس کی ایک جوتے کی کاسٹ آئی؟ 90 روپے. لیکن اس نے 10 روپے جو سود پر قرضہ لیا تھا وہ بینک کو واپس بھی کرنا ہے 100 میں سے. اب وہ اس کا خرچہ تو ہوا نا جی، تو اس نے وہ بھی اس میں ڈالنا کہ نہیں ڈالنا اپنے مصارف میں، کاسٹ میں؟ ظاہر وہ ڈالے گا. گویا کہ اس کے نزدیک اس کو وہ جوتا جو ہے اس کی کاسٹ پڑی 100 روپے کی.
اور ظاہر اس نے 10 روپے اپنا منافع رکھ لیا اور مارکیٹ میں وہ 110 میں چلا گیا، آگے مزید دکاندار نے جو بھی رکھا۔ اب حقیقتاً اس کی کاسٹ ہے 90 روپے اور 10 روپے یا 8 روپے اس کو منافع کما کر 100 روپے کی دے دینی چاہیے، لیکن 10 روپے وہ بینک کو دے رہا ہے۔ جو 10 روپے بینک کو دے رہا ہے وصول کس سے کر رہا ہے؟ گاہک سے، عوام سے کر رہا ہے نا۔ تو پھر یہ کاروباری سود زیادہ ظالمانہ ہوا یا کوئی پرسنل سود ہے وہ زیادہ ظالمانہ ہوا؟ یہاں پر تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سے سود وصول کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جتنی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں ان میں سود کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں۔ فرض کر لیں کہ کسان سود پر پیسے لے کر قرضہ لے کر اپنی کپاس کاشت کرتا ہے، تو جب وہ اس کو بیچے گا کاٹن کو، تو وہ جو قرضہ اور اس پر سود اس نے لیا ہوا ہے اس کو شامل کرے گا کہ نہیں اپنی قیمت میں؟ یقیناً کرے گا، کیونکہ اس کا خرچہ ہے۔ اس نے 90 روپے کی چیز وہ 100 روپے 10 روپے اس نے سود شامل کر لیا اور کچھ اپنا اضافہ رکھ کے اس نے آگے بیچ دیا۔ اب جہاں پر وہ کاٹن گئی، جس مل میں وہ جیننگ ہے یا جو بھی ہے، انہوں نے بھی قرضے پر لے کر مل چلائی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے جب وہ کاٹن لی اور اس کو پروسیس کیا تو اب انہوں نے جو سود دینا تھا وہ بھی ان کی کاسٹ میں شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ 8 یا 10 روپے انہوں نے بھی شامل کر دیے، آگے بیچ دیا انہوں نے۔ آگے ٹیکسٹائل والے کے پاس چلا گیا، دھاگے والے کے پاس، اس نے دھاگا بنایا تو اس نے بھی سود پر جو ہے وہ پیسے لیے ہوئے ہیں، تو 8-10 روپے اس نے بھی ڈال دیے، کیونکہ اس نے پیسے واپس کرنے ہیں بینک کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے لوموں پر چلا گیا، انہوں نے بھی جو ہے وہ 10 روپے ڈال دیے۔ آگے اس پر پرنٹنگ پر چلا گیا، انہوں نے بھی 8-10 روپے ڈال دیے۔ آگے گارمنٹس میں چلا گیا، انہوں نے بھی ڈال دیے۔ اگر یہ 5 یا 6 ہاتھوں میں گیا تو آپ بتائیں 200 روپے کی چیز جو ہے ہمیں جو مل رہی ہے بنیادی طور پر وہ 150 کی ہے، اور ہم 50 روپے ان کا سود ادا کر رہے ہیں۔ گیا کن کی جیب میں ہے؟ بینکوں کی جیب میں، جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیسے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ قیمتوں میں اضافہ سود کے ذریعے سے کتنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کو اگر 50 روپے کی خرید رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیے کہ 8-10 روپے یا 5 روپے اس میں سود کے ہم ادا کر رہے ہیں۔ لیا کسی نے ہے، ادا ہم کر رہے ہیں۔ بھئی ہمارا کیا قصور ہے ہم وہ پیسے ادا کریں؟ اگر ایک شخص سود کے بغیر کاروبار کرے اور اگر یہ 4-5 مرحلہ وار سود کے بغیر کاروبار کریں تو ان کو کتنے کی کاسٹ پڑے؟ 150 کی۔ وہ 150 میں 20 روپے 30 روپے بھی اگر ہم سے وصول کر لیں تو 170 روپے میں لے لیں گے، دے دیں گے، اور جو 200 میں پڑے گی وہ ہمیں 250 میں جو ہے وہ گاہک کو بیچیں گے، وہ یا 230 روپے میں بیچیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ 50 روپے کی انہوں نے وصولی کس سے کی؟ بیچارے گاہک سے، حالانکہ وصول کیا بینک نے، ادا کون کر رہا ہے؟ فیکٹری والا نہیں کر رہا، درمیان میں تجارت تاجر نہیں کر رہا، وہ ادا میں اور آپ کر رہے ہیں۔ جس معاشرے میں، جس معیشت میں اس طرح لوگوں کو ٹھگا جاتا ہو، ان کو پتہ بھی نہ اور ان کے جو ہے وہ قیمتیں بڑھ جاتی ہوں اور وہ ادا کر رہے ہوں، اس سے بڑا بھی ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ان معیشتوں میں یہ ظلم وقتاً فوقتاً یہ چلتا رہتا ہے۔ پھر دوسری بات، سود کی وجہ سے دولت میں جو دولت کی تقسیم ہے یہ غیر منصفانہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ سرمایہ دار جب قرض دیتا ہے، سرمایہ دار اور سرمایہ کار میں فرق رکھیں۔ ہم بعض دفعہ فیکٹری اونر کو بھی سرمایہ دار کہتے ہیں۔ کسی کے پاس سرمایہ زیادہ ہونے کا مطلب وہ سرمایہ دار نہیں ہے، وہ تو سرمایہ کاری کر رہا ہے، وہ تو پیسے لگا کر فیکٹری لگا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے۔ سرمایہ دار وہ ہے جو سرمایہ کو رکھ کر آگے قرض دے رہا ہے، جیسے بینک ہوتے ہیں یا اس طرح کے مالیاتی ادارے ہوتے ہیں۔ تو سرمایہ دار جو ہے وہ پیسے دے کر وہ کہتا ہے میری وصولی تو ہونی چاہیے،
سود سمیت، اس کو جو سرمایہ آگے لگا رہا ہے اس سے نہیں ہوتا کہ اس کی ڈوب جائیں یا اس کے تر جائیں، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس نے تو کہنا بھی سال ہو گیا میرے پیسے نکالو، ورنہ جو تم نے جو ہے وہ رہن چیز رکھی ہوئی میں اس کو ضبط کر لوں گا، عدالت میں چلا جاؤں گا. بغیر محنت کے سرمایہ چھن چھن کر کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ سرمایہ دار کے ہاتھ میں، بینک کے ہاتھ میں، اور اس کے نتیجے میں امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی وہ جو محنت کرتے ہیں، جو فیکٹریاں لگاتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، وہ رات کو نیندیں جو ہے وہ جن کی نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں کل سودا ہوگا نہیں ہوگا، چیز بکے گی نہیں بکے گی، مارکیٹ کی کیا کیفیت ہوگی، پیچھے جو ہے وہ مشین کو کیا ہو جائے گا. جو اتنا رسک لیتے ہیں وہ کم کماتے ہیں، اور جو چپ کر کے ان کو قرضہ دے کر ان سے سود بٹورتے ہیں وہ ان سے زیادہ کماتے ہیں. دیکھتے نہیں بینک پہ بینک کھلتے چلے جا رہے ہیں. وہ ایک بڑا سرمایہ کار تھا، اس نے ایک بینک خریدا پاکستان کا، میں نام نہیں لیتا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ بھائی پتہ ہی اب چلا ہے، پہلے تو ہم بھولے رہے ہیں بھائی یہ بینکوں کے ذریعے سے تو پیسے یہ دگنے چگنے ہوتے چلے جاتے. پہلے ہم محنت بھی کرتے تھے اور اتنے نہیں ملتے تھے، اب محنت کے بغیر ہی بڑا کچھ ملتا چلا جاتا ہے. یہ وہ ظلم ہے کہ جو سود کی وجہ سے معاشرے میں ہوتا ہے. امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک طبقہ پیدا ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا اور سرمایہ سمیٹتا ہے، اور نچلے والا طبقہ جو ہے وہ بیچارہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. پھر تیسری چیز، کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ معیشت کے اندر یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے. بڑا مندہ ہے جی، سال ڈیڑھ سال بڑا مندہ چلا ہے، آج کل جی کاروبار نہ کریں بڑا مندہ ہے، اور جی بڑا تیزی ہے جی، بڑے گاہک آ رہے ہیں، بڑا کام ہو رہا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور جو کاروباری ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر 10 15 20 سال کے بعد یہ ایک سرکل آتا ہے. اب یہ سرکل کیوں آتا ہے اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اور یہ سرکل پاکستان میں نہیں آتا. پاکستان میں تو اس کی وجوہات حکومتی پالیسیاں بھی ہو سکتی ہیں یا یہاں کے مخصوص حالات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو چکر ہے اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ تو امریکہ اور یورپ میں بھی آتا ہے جہاں کی معیشتیں بڑی مستحکم ہوتی ہیں. وہ کیسے ہوتا؟ یہ ہے کہ جب کاروبار چل رہے ہیں، کاروبار میں بہتری ہے، تو لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھی منافع کمائے جا رہے ہیں تو ہم بھی فیکٹری لگائیں، ہم بھی کاروبار کریں. ہر ایک کا دل کرتا ہے. اب وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے قرض دیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ 12% پر قرض لے لو. اس نے 12% پر دے دیا. اب مانگنے والے اور بھی جا رہے ہیں اس لیے کہ کاروبار اچھا چل رہا ہے سب کا. جو ہی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، قرضوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، بینک 10 سے 12% سود کر دیتے ہیں، 12 سے 14% کر دیتے ہیں، 14 سے 15 16% کرتے، حتیٰ کہ وہ بڑھاتے 18 اور 20 تک بھی چلے جاتے ہیں بعض اوقات. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بڑی گرم بازاری تھی معیشت میں، بڑا جو ہے وہ ایک خوب چل رہی تھی معیشت، کاروبار چل رہے تھے، فیکٹریاں دھڑا دھڑ لگ رہی تھیں، سب روزگار مل رہا تھا، لوگوں کی آمدنیاں بڑھ رہی تھیں اور بڑی چہل پہل تھی. اچانک آہستہ آہستہ کاروبار مندے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، شفٹیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ فارغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بے روزگاری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہوا. ہوتا یہ ہے کہ شروع میں بینک نے دیا شروع والوں کو 8% پر قرض، 8% پر قرض دیا، پھر 10% پر دے دیا، 11 پر دے دیا. اب انہوں نے فیکٹریاں لگائیں، جس کو 8 یا 10% پر ملا اس نے جب قیمت طے کی تو اس نے 8 روپے قیمت اس میں ڈال کر 8-10 روپے اپنے رکھ لی. ایسے ہی ہوا جی. اب جس کو 12 یا 14 یا 18% پر ملا، کیا وہ مارکیٹ کے اندر قیمت زیادہ تو نہیں رکھ سکتا اس کے مقابلے میں؟ وہ بھی اتنی رکھے گا کیونکہ مارکیٹ میں قیمت تو اتنی ہوگی. لیکن جس نے شروع میں قرضہ لیا تھا اس کو اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے 100 روپے، اور جس نے بعد میں
زیادہ سود پر قرضہ لیا اس کو اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے 112 روپے میں یا 110 روپے میں. اب شروع والا 110 روپے کی چیز بیچتا ہے 100 روپے کاسٹ کے بعد, اور دوسرے کو پڑی 110 یا 11 روپے رہی ہے, تو وہ کیا بیچے گا؟ یعنی ایک نے 10 روپے سود دینے ہیں اور دوسرے نے 18 روپے دینے ہیں, تو 18 روپے والا جو ہے وہ 10 روپے والے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی. فیکٹری بند ہوگی تو ہزاروں لوگ فارغ ہوں گے, ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے, تو ان کی آمدنیاں ختم ہو جائیں گی, اور وہ جو پہلے خرید و فروخت کرتے تھے اب خرید ختم ہوگی, تو مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈیمانڈ اور کم ہو جائے گی. ڈیمانڈ کم ہوگی تو پیچھے فیکٹریاں مزید جو ہے وہ نہیں چل سکیں گی, کیونکہ ڈیمانڈ ہوگی تو تبھی فیکٹریاں کوئی چیز بنائیں گی نا جی, حتیٰ کہ جو ہے وہ مزید فیکٹریاں بند ہوگی. تو ایک فیکٹری بند ہونے سے یا 1000 بندہ فارغ ہونے سے 1000 کو فرق نہیں پڑے گا, جتنے ان فیکٹریوں کو مال سپلائی کرنے والے ہیں فیکٹری بند ہونے کے ساتھ ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. یوں ہزاروں لاکھوں لوگ بیچارے بے روزگار بھی ہوں گے, آمدنیاں بھی کم ہوں گی, فیکٹریاں بھی بند ہوں گی, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ گرم بازاری وہ نیچے کو چلتی جائے گی, ریسیشن ہوتا چلا جائے گا, کساد بازاری بنتی چلی جائے گی. سمجھ نہیں آئے گی کہ مندہ پڑنا شروع ہو گیا ہے. وہ نیچے جاتے 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 حتیٰ کہ ایسی سطح پر آ جائے گی جس کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی سرد بازاری ہو گئی, ڈپریشن ہو گیا. اب چیزیں دکانوں میں موجود ہے, خریدنے والا کوئی نہیں, اس لیے کہ پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے. ہم بالکل معیشت ٹھنڈی ہے اور خریداری ہو نہیں رہی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہے وہ بے شمار لوگ مزید وہ بیچارے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہونے شروع ہو جائیں گے, کاروبار بھی مندے, چھوٹی پارٹیاں بالکل ہی ڈوب جائیں گی. اب بینک جو ہے اس کو یہ نہیں غرض ہوتی کہ میرے سرمایہ اور میرے سود کے نتیجے میں معیشت پر کیا اثر ہوتا ہے, اس نے تو دیکھنا ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو میں اپنا ریٹ بڑھاتا چلا جاؤں. اب ظاہر ہے کہ لوگوں نے بینکوں کے پاس جانا بند کر دیا, اس لیے کہ کاروبار تو چل نہیں رہے. اب بینک اشتہار لگائیں گے جی 16% پر لے لو جی, 14% پر لے لو جی, 12% پر لے لو, 10% پر لے لو, حتیٰ کہ جب وہ فیصد کم ہوگا اس دوران میں سال 6 مہینے 2 سال 3 سال گزر چکے ہوں گے, تو لوگ دیکھیں گے کہ اب سود کی شرح کم ہو گئی ہے, وہ دوبارہ قرضوں کی جانب رجوع کریں گے. اب 7% پر 8% پر 10% پر قرضہ ملنا شروع ہو جائے گا, لوگ دوبارہ کاروباروں میں لگانا شروع کر دیں گے, دوبارہ جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اس کو بحالی کا دور کہتے ہیں, ریکوری. معیشت دوبارہ, کچھ گورنمنٹ بھی اقدامات کرتی ہے, معیشت دوبارہ ریکوری کی جانب جانا شروع ہو جائے گی, حتیٰ کہ جو ہے وہ بہت پیک پر چلی جائے گی. لیکن جب پیک پر جائے گی تو سود کی شرح پھر 17-18 اور اوپر چڑھ چکی ہوگی. اب بعد والے جو قرضے لیں گے پھر ان کے ساتھ وہی حال ہوگا, اور کچھ سالوں کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ معیشت نیچے جانی شروع ہو جائے گی. یعنی یہ جو اوپر نیچے یہ جو تجارتی چکر جس کو کہتے ہیں, یہ معیشتوں میں ہوتے ہی رہتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کمزور لوگ, تھوڑے سرمایہ والے لوگ, وہ آہستہ آہستہ ان کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ان کی جو ہے وہ بتدریج وہ اس معیشت سے باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سود یہ کاروبار اور معاشی سرگرمی کو بھی بری طرح تباہ کرتا ہے اور خراب کرتا ہے. اور پھر اس سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. بینک عام طور پر جب کسی نے قرضہ مانگنا ہو نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی کہاں پر لگانا ہے, فیزیبلٹی بنائیں. اگر کوئی دال ساگ پر لگانا ہو وہاں پر تو ظاہر واپسی, وہاں پر تو منافع کم ہوتا ہے نا جی, عام ضروریات کی چیزوں پر تو وہ قرضے نہیں دیتے کہ جی اس سے پتہ نہیں واپس بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اور چھوٹے قرضے بھی عام طور پر نہیں دیتے. ایسی چیزیں جس میں مارجن زیادہ ہوتا ہے, جن میں واپسی کی امید زیادہ ہوتی ہے, بینک انہی کو قرضہ دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں سرمایہ کہاں جاتا ہے؟ سامان تعیشات پر, ایئر کنڈیشن اور گاڑیاں اور ان چیزوں پر جو ہے وہ سرمایہ زیادہ جائے گا, اس لیے کہ ان کے اندر مارجن زیادہ ہوتا ہے, واپسی کی امید زیادہ ہوتی ہے. اور عام جو معاشرے کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان میں بینک سود نہیں دیں گے,
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وسائل جو ہیں وہ ادھر زیادہ جائیں گے جن کی معاشرے کو کم ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور ادھر جن کو معاشرے کی ضرورت ہے ادھر وسائل نہیں جائیں گے یا کم جائیں گے، اور اس کا نتیجہ بھی نکلے گا کہ معاشرے کی وہ حقیقی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ اور اس طریقے سے سود جو ہے وہ معاشرے میں کاروباروں کو بھی تباہ کرتا ہے، افراد کو بھی، معیشت کو بھی، بے روزگاری کا بھی بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ اوپر نیچے جب کاروبار ہوتے ہیں تو اس میں بے شمار لوگ جو ہے وہ چھوٹے سرمایہ والے وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور بالکل تباہ حال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سود، ہم تو اس لیے سود سے بچتے ہیں کہ ہمیں اللہ اس کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہے کہ بھئی آپ خام خواہ منع کیا گیا بتائیں تو صحیح، تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور کر سکتے ہیں کہ سود کے نتیجے میں معیشتیں بھی تباہ ہوتی ہیں اور معیشتیں اور اکانومیز جو ہے وہ ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں جن میں سے میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کی ہیں، کچھ کا وقت نہیں ہے، تو اس لیے یہ سود اصل میں معاشرے کی اور معیشت کی تباہی کا سبب بنتا ہے، اور اس میں مال میں کمی آتی ہے، معیشت میں جو ہے وہ گھاٹا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سود سے باز آ جاؤ، اور حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں کہ جو سود کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ میں اور اپیلوں پہ اپیلیں دائر کرتے ہیں کہ خدا را اس سود کے نظام کو بند کریں اور اس کے متبادل نظام جو کچھ آ چکا ہے اس کو پروموٹ کریں اور بہتر کریں، تاکہ اس کا وبال سود کا جو پوری قوم کے اوپر ہے وہ مسلمان قوم اس سے اس کو چھٹکارا مل سکے اور اللہ کی رحمتیں بھی یہاں پر آ سکیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔